بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج کے لیسن کی جانب بڑھتے ہیں۔ کلاس ہم پڑھیں سیرت طیبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 4 استقامت۔ کلاس کل ہم نے استقامت کے اجر عظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت اور اس کے مفہوم کو پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی استقامت۔ کلاس اگر ایک سچے مسلمان کے ایمان، یقین اور استقامت ہوگی تو مصائب اور مشکلات میں ثابت قدم بھی رہے گا۔ آج کلاس ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار ساتھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو اپنے سینوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو اپنی زندگیوں میں محفوظ کیا، اور جن کی محنت اور جن کے خون سے دین الحمدللہ آج تک محفوظ ہے۔ آئی کلاس اب ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مثال زندگی کے استقامت کے کچھ واقعات دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھیتی کی مانند ہے کہ ہوا اسے ہمیشہ جھکاتی رہتی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور مومن ہمیشہ آزمائش میں رہتا ہے، جبکہ منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی سی ہے کہ کبھی نہیں ہلتا یہاں تک کہ جڑ سے کاٹ دیا جائے۔ حدیث قدسی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ کلاس آپ لوگوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام اور مصائب کے بارے میں تو پڑھا ہی ہوگا۔ کلاس سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ان اولین لوگوں میں سے تھے جنہوں نے شروع میں ہی اسلام قبول کیا اور جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی، جن پر کفار مکہ نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تاکہ تنگ آ کر اسلام سے پھر جائیں، لیکن ان کی زبان صرف آہد آہد کرنا جانتی تھی۔ یہی نہیں کلاس حضرت عمار بن یاسر جو کہ یاسر بن عامر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، انہوں نے اور ان کی بیوی نے بے شمار ظلم برداشت کیے۔ آپ کی استقامت کے کیا کہنے، آپ دونوں حق بات پر ڈٹے رہے۔ کفار مکہ نے بے شمار ظلم کیے جن کی وجہ سے آپ دونوں میاں بیوی شہید ہو گئے، اور اسلام کے ابتدائی شہیدوں میں آپ شامل ہیں۔ اسی طرح کلاس حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ وہ بہادر صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں بہت مصیبتوں کا سامنا کیا۔ کفار مکہ نے آپ پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے، حتیٰ کہ آپ کو زمین پر دہکتے ہوئے کولوں پہ لٹا دیا جاتا۔ ایک شخص آپ کی چھاتی پر پاؤں رکھ کے کھڑا ہوتا اور آپ کروٹ بھی نہ بدل سکتے۔ اسی طرح کلاس ایک اور بہادر صحابی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکایا گیا۔ آپ نے بھی اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا۔ کلاس ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے استقامت کے جو کارنامے سر انجام دیے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ آئی کلاس اب اس سبق کی ریٹنگ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی استقامت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے استقامت کے جو کارنامے سر انجام دیے وہ بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے اپنی مصیبتوں کا حال بیان کر کے دعا کی درخواست کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایسا بھی ہوا کہ ایک آدمی کو زمین میں گاڑ دیا گیا، اسے آرے سے چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، مگر وہ ثابت قدم رہا، اور لوہے کی کنگھیوں سے کسی کا گوشت اچیل کر الگ کر دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ ہٹا۔ اور پھر انہی حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ ہوا کہ اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے، حتیٰ کہ ایک دن زمین پر کوئلے دہکا کر ان پر چت لٹا دیا گیا۔ ایک شخص ان کی چھاتی پر پاؤں رکھے کھڑا رہا کہ کروٹ نہ بدل سکے، یہاں تک کہ کوئلے آپ کے جسم کی چربی پگھلنے سے خود ہی ٹھنڈے پڑ گئے، اور یہ نشان عزیمت و استقامت کے تمغے کے طور پر ساری عمر کے لیے آپ کے جسم پر ثبت ہو کر رہ گیا۔ ایک صحابی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا، نیزوں کے چوکے اور تلواروں کے گھاؤ لگا لگا کر اذیتیں دی گئی۔ کسی ستم ظریف نے پوچھا کہ کیا خیال ہے خبیب، اب تو چاہتے ہوگے کہ کاش میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور میں اس عذاب سے بچ جاؤں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ مجھے 100 دفعہ اس طرح اذیتیں دے کر مارا اور زندہ کیا جاتا رہے مجھے منظور ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ اس شہید راہ وفا نے مرنے سے پہلے جو اشعار کیے ان میں سے ایک یہ ہے
جب میں ایمان کی حالت میں اپنی جان دے رہا ہوں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں زخم کھا کر گرتا ہوں تو میری دائیں کروٹ پہلے زمین پر لگتی ہے یا بائیں کروٹ۔ سچے اور مخلص مسلمانوں کی استقامت اور ثابت قدمی کی یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ تاریخ اسلام کا دامن ایسی بے شمار مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ اللہ کی توحید، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کے اللہ کے کتاب ہونے اور روز آخرت کے برحق ہونے پر قائم رہیں گے، اس کے تمام تقاضوں کو پورا کریں گے، نماز پابندی سے ادا کریں گے، اسلامی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور اس راہ میں جن تکلیفوں کا سامنا ہو صبر و استقامت سے جھیلیں گے۔ کلاس استقامت کے مشق سوالات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 7 دیکھیں۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلاس میں نے آنسر کو یلو کلر سے ہائی لائٹ کی ہے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے اپنی مصیبتوں کو حال بیان کر کے دعا کی درخواست کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایسا بھی ہوا، ایک آدمی کو زمین میں گاڑ دیا گیا، اسے آرے سے چیر کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، مگر وہ ثابت قدم رہا اور لوہے کی کنگھیوں سے کسی کا گوشت اچیل اچیل کر الگ کر دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ ہٹا۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ سوال نمبر 8۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی کیا سزا ملی؟ آنسر: حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ ہوا کہ اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے، حتیٰ کہ ایک دن زمین پر کوئلے دہکا کر ان پر چت لٹا دیا گیا۔ ایک شخص ان کی چھاتی پر پاؤں رکھے کھڑا رہا کہ کروٹ نہ بدل سکے، یہاں تک کہ کوئلے آپ کے جسم کی چربی پگھلنے سے خود ہی ٹھنڈے پڑ گئے۔ سوال نمبر 9۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی کیا سزا ملی؟ آنسر: صحابی رسول حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ سوال نمبر 10۔ استقامت کے سلسلے میں ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جواب: مخلص مسلمانوں کی استقامت اور ثابت قدمی کی یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ تاریخ اسلام کا دامن ایسی بے شمار مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ اللہ کی توحید، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے اور روز آخرت کے برحق ہونے پر قائم رہیں گے، اس کے تمام تقاضے پورے کریں گے، نماز پابندی سے ادا کریں گے، اسلامی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور اس راہ میں جن تکالیف کا سامنا ہو صبر و استقامت سے جھیلیں گے۔ خالجہ کپور دیکھیں۔ الف استقامت کے لفظی معنی ہے ڈیش چلتے رہنا سیدھے۔ استقامت کے لفظی معنی ہے سیدھے چلتے رہنا۔ ہم دنیا میں بھی تمہارے حامی و مددگار اور دوست ہیں اور ڈیش میں بھی، آخرت میں بھی۔ دوبارہ سنیں، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی و مددگار اور دوست ہیں اور آخرت میں بھی۔ جیم جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی ڈیشے گا چاہے گا۔ جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا۔ دال حضرت ڈیش کو جلتے کوئلوں پر لٹا دیا گیا اور اس وقت تک اٹھنے نہ دیا گیا جب تک کوئلے ٹھنڈے نہ ہو گئے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کو جلتے کوئلوں پر لٹا دیا گیا اور اس وقت تک اٹھنے نہ دیا گیا جب تک کوئلے ٹھنڈے نہ ہو گئے۔ آگے دیکھیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے استقامت کے ڈیش سر انجام دیے کارنامے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے استقامت کے کارنامے سر انجام دیے۔ کلاس یہ مشقی سوالات اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا اور ان کی ریٹن پریکٹس بھی کیجیے گا۔ خدا حافظ۔